تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ اللہ تمہیں سمجھا دے جیسے اللہ نے مجھے سمجھایا۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ وقت کا امام کیسا ہونا چاہیے، وقت کا امام کیسا ہونا چاہیے؟ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، چیزوں میں تمہیں نہ پڑھنے دے، ہاں تمہیں چیزوں میں نہ پڑھنے دے، موت کے آئینے میں تجھے دکھا کر رخ دوست اتنی آخرت تمہیں سنائے، اتنی آخرت تمہیں سنائے، ہاں جیسے سیدنا بلال کر رہے تھے نا موت کے وقت، واہ 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 واہ، اب جائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے، صحابہ سے ملیں گے، بیوی رو رہی ہیں لیکن یہ ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہے۔ موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، ہاں ہاں دے کے احساس ضیاء تیرا لہو گرما دے۔ جو اس امت کا نقصان ہوا ہے اس کا تمہیں احساس دلا کر تمہارے خون کو گرما دے کہ اس امت کا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ فقر کی سان چڑھا کر تمہیں تلوار کرے۔ سان جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ جس پر چھری کو تیز کیا جاتا ہے۔ فقر فقیر ہونے کو نہیں کہتے۔ میرے نوجوان ساتھی بیٹھے، فقر فقیر ہونے کا نام نہیں ہے، فقر اس کیفیت کا نام ہے جب یہ جو ملک و مال سے ہونے کا یقین جب دل سے نکل جاتا ہے نا، یہ فقر کی کیفیت ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، اس سان کے اوپر تجھ کو تیز کرے جس میں دنیا اور مال کی محبت نہ ہو۔ تو اقبال کہہ رہا ہے وہ تمہارا اصل امام ہے میرے دوستو۔ تو باہر نکلو، اللہ کے راستے میں نکلو، یہ سب سے زیادہ بولو، ملک و مال سے نہیں ہوگا۔ کل حاجی صاحب سے ملاقات ہوئی، میں تو یہ حضرات تو بڑے پرانے، 18 سال پہلے جو لفظ ان سے سنا تھا وہی پھر بول رہے تھے۔ 18 سال پہلے جو سنی ان سے باتیں وہی باتیں۔ میں بنگلہ دیش بیٹھا ہوا تھا پچھلے اجتماع پر، حاجی صاحب کی بات تو ویسے نہیں سمجھ میں سنائی دیتی، سمجھ میں نہیں آتی، جو اردو زبان بولنے والے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاں ہم بنگلہ دیش کے اجتماع پر بیٹھے رہے تو کسی بزرگ کا بیان ہو رہا تھا، تو جو بنگلہ دیش کے اپنے بزرگ تھے وہ مختلف کاموں میں لگے ہوئے تھے، بات ہو رہی تھی، یہ کر رہے تھے وہ کر رہے تھے اپنے۔ تھوڑی دیر کے اندر آواز آئی مغرب کی اذان، مغرب کا بیان شروع ہوا، حاجی عبدالوہاب صاحب کی آواز آئی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میں نے دیکھا جتنے بڑے بڑے بزرگ، جتنے بنگلہ دیش کے بزرگ تھے سارے خاموش ہو گئے، ایک دم سب کو بولا چپ، سب چپ کر جاؤ، حاجی صاحب کا بیان شروع ہو گیا۔ ابھی اس سے پہلے بھی بیان چل رہے تھے، حاجی صاحب کا بیان شروع ہو گیا۔ میں اتنا حیران ہوا کہ میرے منہ سے نکل ہی گیا۔ ایک میرے بزرگ دوست بیٹھے تھے، میں نے کہا آصف بھائی آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ حاجی صاحب کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسکرا کر کہنے لگے ہمیں ان کے علاوہ کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں ان کے علاوہ کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ہمارا اپنا یہ قصور ہے میرے دوست، مجھے معاف کرنا، میں بڑی بڑی باتیں کر گیا، میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، میں اللہ سے یہ درخواست کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں میری پکڑ نہ ہو اس بات پر۔ لیکن میں آپ کو ایک غم آپ کے ساتھ شیئر کرنے آیا، آپ کو بتانے آیا کہ باہر دنیا اس وقت کفر میں مر رہی ہے، ان کا کفر ان کو کھا گیا ہے، وہ اپنے کفر کی وجہ سے انتہائی تکلیف میں ہیں۔ وہ کلمہ اس لیے نہیں پڑھ پا رہے کہ جو چیزیں اس وقت ان کے ہاں مقرب ہیں وہی چیزیں اس وقت مسلمانوں میں بھی مقرب ہیں۔ انہیں کوئی وہاں سے نکالنے والا نہیں ہے، انہیں کوئی اللہ رسول کی بات کرنے والا نہیں ہے۔ آؤ ہمارے پاس علاج ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں تمہارے مسئلے کا حل، ہمارے پاس ہے وہ دوا۔ جس طرح میں ان بوڑھوں کو دیکھ رہا تھا، نکریں پہن کر بیچارے چھلانگے مار رہے تھے،
کوئی 14 سال کا بن گیا، کوئی 16 سال کا بن گیا، کوئی 10 سال کا بن گیا، میرا دل کیا میں اس کو کہوں؟ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ سب کے سب دوبارہ ان کو زندگی مل جائے گی، ورنہ یہ ابھی 3-4 دن کے مہمان ہیں سارے۔ انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ یہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا ہوگا تو پریشان ہو جائے گا۔ اس دل کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت ڈالو، ذرا پتہ چل جائے گا۔ کسی اور کی محبت ڈالو، ہمیشہ کا روگ، ہمیشہ کی پریشانی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ میرے دوستو، اللہ آپ کا بیٹھنا قبول کرے۔ بتاؤ کیا سناؤں آپ کو؟ نعت سناتا ہوں آپ کو۔ میں جب میوزک میں نیا آیا نا، تو میں بہت ظاہر سی بات ہے بہت برا گاتا تھا۔ تو جب میں اسٹوڈیو میں جاتا تھا تو وہ جو بیچارہ ریکارڈسٹ تھا، یہ لوگ بڑے پیشنٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تو کوئی کسی اچھے سنگر کو تھوڑی یہ لوگ ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ہر بندہ کو نور جہاں کو تھوڑی ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ تو میرے جیسے کھڑے ہوتے ہیں سامنے۔ تو لیکن کیونکہ میوزک سن کے ان کے کان پکے ہو چکے ہوتے ہیں، سر پہ ان کے کان پکے ہو چکے ہوتے ہیں، تو یہ جو بیچارے بری سنتے ہیں تو بس صرف ان کی شکل سے پتہ چلتا ہے کہ یار کس اذیت سے یہ بیچارہ گزر رہا ہے، بولتا کچھ نہیں ہے وہ۔ اب میں ادھر گا رہا، وہ بیچارہ سن رہا، آخر کو ہر انسان کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں جب بولتا تھا نا تو میں کہتا تھا چیک چیک۔ ایک دن بہت ہی برا گا رہا، میں کہہ رہا چیک، تو آگے سے کہتا ہے جڑا کدی کیش نہیں ہونا۔ تو میں کہہ رہا میرا دل بدل دے، جڑا کدی بدلنا کوئی نہیں، پر چلو بدلنا نہیں، بدلنا ہے، اسی لیے دعائیں ہیں۔ دعا کر لیتے ہیں مختصر سی۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ جتنے حاضرین مجلس، میرے تمام بھائی، میرے عزیز، میری بہنیں، امت محمدیہ کی مقدس مائیں، بہن، بیٹیاں، یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ میں یا اللہ اب تک جتنے اس دنیا سے گئے ہیں سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، ہم جو موجود ہیں اپنی اطاعت ہم پر آسان فرما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم اپنی زندگیوں میں لے آئیں، یہ ہمارے لیے آسان فرما۔ ہمارے بعد قیامت تک جتنے مسلمین و مسلمات آئیں گے یا اللہ ان سب کی بھی کفالت فرما، حفاظت فرما، ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما۔ یا اللہ اس کے مکینوں کو، یا اللہ ان کے جان اور یا اللہ ان کے مالوں کی اور ان کی زندگیوں کی حفاظت فرما۔ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔